حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے۔ وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ آج سے کوئی 4000 برس پہلے عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ وہ سب چیزوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اس لیے ان کو حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام نبی اور رسول انہی کی اولاد سے ہوئے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آگ باغ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ عراق کے لوگ اس زمانے میں سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے کی ہدایت کی تو وہ تمام ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ان کو برابر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس پر بادشاہ نے ان کو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ وہ اس میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ وطن چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اس علاقے کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی۔ چلتے وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ہاجرہ سے شادی۔ کنعان میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شریف مصری خاتون سے شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مصر سے کنعان واپس آ گئے۔ دعا پوری ہوئی۔ کنعان میں رہتے رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کی وہ دعا پوری کر دی جو انہوں نے وطن چھوڑتے وقت مانگی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ فاران کی وادی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو فاران کی وادی میں چھوڑا۔ وادی کسی نالے یا دریا کے سیلابی پانی کی گزرگاہ کو بھی کہتے ہیں اور کسی گھاٹی یا دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ فاران کی وادی کنعان سے بہت دور عرب کے ملک میں واقع تھی۔